بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، پاکستان میں آپ کو پتہ ہے تیزی سے پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ متحرک ہو گئی ہیں اور ایک دوسرے کا گلا پھاڑ کر پیٹ پھاڑ کر پیسے نکالنے والے ایک دوسرے سے مل رہے ہیں اور کراچی کے حالات ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ متحرک ہو چکے ہیں اور وہ کراچی پہنچے ہوئے ہیں۔ تاجروں سے ملاقات، مختلف کمیونٹیز کے مختلف لوگوں سے ملاقات، ریٹائرڈ جرنیلوں سے ان کی ملاقات ہوئی، لاہور میں بھی ہوئی، اب کراچی میں بھی ہوئی۔ پھر یہ سب کچھ آخر ہو کیا رہا ہے؟ فیٹف کے معاملے میں اپوزیشن اور بھارت کا جو موقف ہے وہ ہمیں ایک نظر آتا ہے۔ فیٹف پہ قانون سازی کو رکوانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے اور حکومت یہ آپشن اختیار کرنے جا رہی ہے کہ جناب جوائنٹ سیشن، اور آج وزیر اعظم عمران خان نے سینیٹر سے بھی ملاقات کی اور تیاریاں کی جا رہی ہیں جوائنٹ سیشن بلا کے لیجسلیشن کروانے کی۔ اس دوسری جانب کراچی کی بنیاد پہ، کراچی کو بیس بنا کے وفاق اور سندھ میں، وفاقی حکومت اور سندھ حکومت میں یعنی کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک سنا جا رہا ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ 3 سال کا پلان آ رہا ہے اور 3 سال کا پلان اگر دونوں جماعتیں متفق ہو جاتی ہیں، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی، تو پھر نواز لیگ کا کیا بنے گا؟ کیا ان کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں گے یا نہیں؟ یہ ساری باتیں انتہائی امپورٹنٹ ہے اور ان سارے سوالوں کا جواب پاکستان کی سیاست میں اگر کوئی دے سکتے ہیں تو وہ ہیں جناب شیخ رشید صاحب۔ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اچانک متحرک ہوئے، کراچی میں جا کے ڈیرے ڈالے اور وہاں پہ اہم ترین ان کی ملاقاتیں ہوئیں، بزنس کمیونٹی سے ہوئی اور 4 گھنٹے کے طویل سیشن ہوئے، ریٹائرڈ جرنیلوں سے ملے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے پس چلمن؟ چلمن کے پیچھے یہ ہونے جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف میں ایک انڈرسٹینڈنگ کراچی کے مسئلے میں ایک بہت بڑے فنڈ کی اناؤنسمنٹ ود دی کنڈیشن کہ جو آدمی ایڈمنسٹریٹر ہوگا یا جو شخص یا گروپ یا لوگ وہاں یہ ساری پیسوں کو خرچ کریں گے وہ کون ہوں گے، اس پر فیصلہ ہونا ہے۔ اور جمعے کو عمران خان جا رہے ہیں، کل یعنی، اور یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ اور اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو بہت ساری تلخیاں جو ہیں سیاست میں سندھ کی حد تک تو ختم ہو جائیں گی۔ باقی یہ رہبر کمیٹی اور رہنما کمیٹی اور اے پی سی، یہ مولانا فضل الرحمان کی جو خواہش ہے اس پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی وہ کچھ نہیں کریں گی، نہ تحریر دیں گی نہ تصویر دیں گی، بلکہ سیاسی عمل کے جاری رہنے کے لیے وہ اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ لوگ اسمبلیوں کو چھوڑ جائیں گے، ایسا میں ہوتا نہیں دیکھ رہا۔ اچھا شیخ صاحب، یہ چوہے صاحب آپ نے جب بھی سوال پوچھنا ہو پروگرام میں آپ مکمل طور پہ موجود ہیں، تو شیخ صاحب یہ بتائیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 3 سال کا ایک شارٹ ٹرم پلان آئے گا کراچی کے لیے اور اس کے بعد پھر ایک لانگ ٹرم پلان بھی ہوگا، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا ہے کہ 3 سال تک جب تک وہ ہیں تو وہ خود بھی اس کو لک آفٹر کریں گے اور دیکھیں گے اس پہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، پلس ساری چیزیں صحیح جگہ پہ لگنی چاہیے اور کراچی کے حالات بدلنے چاہیے، اور اس کے بعد آنے والی جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ بھی اس چیز کو دیکھے گی۔ تو یہ 3 سال کا پلان جو لایا جا رہا ہے اور اس میں 3 سال باقی ہیں پارلیمنٹ کے بھی اور سندھ حکومت کے بھی، یعنی کہ اس پارلیمانی سسٹم کے، تو کیا یہ 3 سال تک ایک دوسرے کی ضمانت بن جائیں گے اور پولیٹیکل سسٹم ہمارا اسٹیبل ہو جائے گا؟ دیکھیں، فوج کی تو پوری کوشش ہے کہ یہ پولیٹیکل سسٹم اسٹیبلش ہو اور اس کے لیے وہ گاہے بگاہے کام کرتے رہتے ہیں، اور جہاں پاکستان کا انٹرسٹ ہو وہاں پاک فوج کے عظیم جرنیل قمر جاوید باجوہ اور پاک فوج کے عظیم جوانوں کا ایک رد عمل ہوتا ہے، وہ بھی ہماری طرح حساس ہیں۔ اور یہ فوج ہماری فوج ہے اور ہم جیسے لوگوں کے، ہم جیسے خاندانوں میں سے یہ کوئی رائل آرمی نہیں ہے، یہ پاک فوج ہے۔ اور یقیناً
ان کا پورا مطمع نظر یہ ہے کہ یہ کام آگے بڑھے اور جو انٹرنیشنل مسائل پیدا ہو رہے ہیں جہاں کوئی ضرورت ہوتی ہے وہاں وہ پہنچ جاتے ہیں اور جتنے ایکٹیولی وہ کام کرتے ہیں. میں نے کسی آرمی چیف کو اتنا ایکٹیولی کام نہیں کرنے دیکھا. داخلی محاذ ہو، خارجی محاذ ہو، اکانومی ہو، سیلاب ہو، طوفان ہو، ٹڈی دل ہو، کرونا ہو، یہ سارے چیزیں آپ دیکھیں کہ انڈین کی تھریٹس ہوں، شمالی اور جنوبی وزیرستان میں ہمارے جوانوں کی شہادتیں ہوں، یہ کسی طرف سے بھی اپنی ذمہ داری سے سے غافل نہیں ہے. اور مجھے امید ہے کہ کراچی میں سیٹ اپ ہو جائے گا. مجھے 60% یہ امید ہے کہ کراچی میں وہ شخصیت آ جائے گی ڈیولپمنٹ کے پروگرام اور ڈیولپمنٹ کے پیسوں کو خرچ کرنے کے لیے، جو اعتمادی ہوگا، جو آنسٹ ہوگا اور ڈیلیورنگ ہوگا اور ڈیڈیکیٹڈ ہوگا اور جس کی شخصیت کسی بھی الزام سے بالا تر ہوگی، اس کو یہ ذمہ داریاں سونپی جا سکیں گی. اس میں صوبہ اور مرکز اور پیچھے پاک فوج کی سپورٹ شامل ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. چوہے صاحب آپ پوچھیں گے؟ نہیں شیخ صاحب، اب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ آپ جیسے ایک عوامی لیڈر ہیں اور ابھی تک بھی ہر قسم کی صورتحال میں اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا یہ آپ کا کمال ہے، کیونکہ آپ کا عوام کی نبض پر ہاتھ ہے. اور آج بھی آپ جا کے بازار سے سبزی بھی خرید رہے ہوتے ہیں، انڈے، دال، چاول، گوشت کا بھاؤ بھی پتہ کر لیتے ہیں. تو عوامیت کی وجہ سے آپ یو آر دیر. یعنی حالانکہ وزیر جو ہے آتے ہیں اور حکومت میں آ کے لوگ حقائق سے عموماً کٹ جاتے ہیں. تو 2 سال کی جو کارکردگی ہے عمران خان حکومت کی، کتنی دفعہ شیر شیر نے سوچا ہے کہ کافی ہو گئی، اب مجھے گھر بیٹھنا چاہیے؟ میں نے نہیں سوچا چوہے صاحب کہ آپ کی خواہش پر میں عمل کروں. میرا خیال ہے گورنمنٹ میں رہ کے اب ہماری بات سنی جاتی ہے، گورنمنٹ میں رہ کے ہم زیادہ کام کر سکتے ہیں اور زیادہ کام کر رہے ہیں. ہماری زندگی کا ایک مشن تھا کہ ML1 بنے، وہ بننے جا رہی ہے اور اس میں ہم نے جتنی طاقتیں اللہ نے دی تھی، صلاحیتیں، وہ استعمال کی ہیں. عمران خان نے ہمارا پورا ساتھ دیا ہے، آرمی چیف نے پورا ساتھ دیا ہے. 1861 کا ڈھانچہ جب تک بدلے گا نہیں تو ریلوے خطرات سے اور حادثات سے کیسے بچے گی؟ اور یہ بدلنے جا رہا ہے. اور آج ہی میں نے ٹینڈر کی منظوری دی ہے کہ اس کا ٹینڈر ہونے جا رہا ہے اور انٹرنیشنل بیڈنگ کے لیے آج ہی میں نے اشتہارات کو پاس کیا ہے. اور حالانکہ ابھی اس کے پیسے نہیں ملے پبلسٹی کے، لیکن میں کرنے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے. دیکھیں آپ چوہے صاحب، یہ بھی دیکھیں، ٹڈی دل تھا، سیلاب ہے، کرونا تھا، انڈین اٹیک تھا، چینی کا بحران تھا، آٹے کا بحران تھا، FATF کا دیکھیں نا، FATF کی جو صورتحال جا رہی ہے، وہ بحران جو ہے عمران خان کا بحران نہیں، پاکستان کا اور 22 کروڑ لوگوں کا بحران ہے. یہ جوتیاں کھائیں گے اور یہ پاس بھی ہو جائے گا جوائنٹ سیشن سے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید بڑے چیمپئن ہیں کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. 10 ستمبر کو ان کی سیاست کا فیصلہ ہو جائے گا. 10 ستمبر کو اگر یہ جب نہیں آئیں گے تو پھر نون میں سے شین نکلے گی. اور نون میں سے شین جو ہے وہ شہباز صاحب کا کیس اتنا سیریس ہے، حمزہ شہباز کا کیس اتنا سیریس ہے کہ ان کے بچنے کے بڑے کم چانسز ہیں. اور یہ جو رہبر کمیٹی اور APCA، آپ دیکھیں گے یہ کھیل زیادہ لمبا نہیں چل سکتا، کیونکہ لمبا اس لیے نہیں چلتا کہ اسمبلیوں سے یہ نکلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور نہ یہ اسمبلیاں چھوڑنے کی سوچ رکھتے ہیں. اور جو شخص سوچ رکھتا ہے مولانا فضل الرحمان، وہ آپ کو چوکوں اور چراہوں میں پھر اکیلا ہی نظر آئے گا. جا پتر راوی نہ کو آوی نہ جاوی. تو شیخ صاحب جی یہ شیخ صاحب، ہاں جی خواہشاں گھوڑے ہوندیاں تو کوئی پیدل نہ پھردا. یعنی اگر تو قومی مفادات کا تحفظ ہے، ہیڈ آف ٹو عمران خان، قمر جاوید باجوہ اور شیر رشید اور ساری ٹھیک. اگر یہ کہتے ہیں آپ کے عمران خان کی حد تک کوئی میگا سکینڈل نہیں ہے، میں اس پر بھی آپ کے ساتھ ہوں. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ اپوزیشن ڈسکریڈٹ ہے، یہ بھی میں مانتا ہوں. لیکن جب میں عام گلیوں بازاروں میں لوگوں سے گالیاں سنتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے عمران خان جو ہے ایماندار آدمی آ جائے گا تو زندگی تبدیل ہو جائے گی، یہاں تو ہماری 2 وقت روٹی نہیں پوری ہو رہی. اور اگر آج ووٹنگ کرائی جائے تو پنجاب میں نون لیگ جو ہے وہ 50 اور پیپلز PTI جو ہے 25 پر آئے گی. آیا اس بدترین گراف کے نیچے جانے کو خان صاحب کی کیپیسٹی اور کمپیٹنس اور ان کی ٹیم کے اندر ہے کہ وہ واپس اپنی پاپولیرٹی کی معراج کی طرف سفر کر سکے، یا اٹ از ڈن ود؟
انشاءاللہ تعالی یہ سال جو ہے یہ ترقی کا سال ہے، یہ عمران خان کا سال ہے، اور 2 سال جس قسم کے اکانومی کے بحران وہ چھوڑ کے گئے تھے اس کے نتیجے سے نکل آئے ہیں۔ اکانومی پازیٹیو ہونے جا رہی ہے، مثبت طرف اس کی پیش رفت ہے، اور یہ تیسرا سال جو ہے یہ تحریک انصاف کے مستقبل کا فیصلہ کر دے گا۔ اور عوام جو ہے ان کو اختلاف ضرور ہے، میں وہ لیڈر نہیں ہوں جو یہ نہ مانوں کہ عوام مہنگائی سے تنگ ہیں یا عوام چینی یا آٹے کے ریٹوں سے نالاں ہیں، لیکن عوام عمران خان سے ابھی نفرت نہیں کر رہے۔ عمران خان اگر حالات کو جتنی محنت کر کے ٹھیک کرنا چاہتا ہے، آپ یقین جانیں اس لیے نہیں کہ میں وزیر ہوں، میں نے 14 وزارتیں کی ہیں، میں نے اللہ کو جان دینی ہے۔ اس کرونا کے بعد تو میں بالکل ہی نڈر ہو چکا ہوں کہ جتنے دن ہیں آدمی سچائی سے زندہ رہے۔ عمران خان اپنے تائیں پوری کوشش کر رہا ہے، نہ میں مالشیا وزیر ہوں، نہ میں چاپلوسی کرتا ہوں، جو بات سچ ہے وہ کہتا ہوں، اور سچ بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جتنی اس سے محنت بن رہی ہے اور اس اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے جتنی وہ کوشش کرنا چاہتا ہے وہ کر رہا ہے۔ کامیابی اللہ کے ہاتھ خرابی میں، کیا ہے؟ فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے۔ اچھا جی، ہیں جی شیخ صاحب یہ بتائیں جی۔ کہ ان حالات میں شہباز شریف صاحب زرداری صاحب کے پاس پہنچے ہیں، اور حالانکہ ان کو وہاں جا کے ان کا پیٹ پھاڑ کے پیسے ویسے نکلوانے چاہیے تھے، اور واپسی پہ جو ہمارے پاس اطلاعات ہے کہ زرداری صاحب نے اس کو انجوائے کیا ان کے وزٹ کو، اور ان کو ایک سی ڈی پلیئر بھی دیا جس میں وہ سارے سٹیٹمنٹس ہیں شہباز شریف صاحب کے، نواز شریف صاحب کے، زرداری صاحب کے خلاف، کہ یہ ذرا جا کے سن لینا۔ تو یہ جو ان کا وزٹ ہے کراچی کا، میرے پاس اطلاعات ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ بس زرداری صاحب نے ان کو لالی پاپ دیں، باقی ہم اپنی پالیٹکس کریں گے۔ کیا یہی کچھ اطلاعات آپ کے پاس ہیں یا پھر کوئی گیم بننے جا رہی ہے؟ دیکھیں میرے پاس تو ایک ہی اطلاع کہ انشاءاللہ عمران خان 5 سال پورے کرے گا۔ تیسرے سال میں ہم داخل ہو چکے، 2 سال ہمارے بڑے امتحان کے اور بڑے مسائل کے سال تھے، اور یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، ان کا ایجنڈا کیا ہے، آ جائے ان کا ایجنڈا آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اگر فضل الرحمان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ استعفے دے کے باہر آئیں تو یہ نہیں آئیں گے۔ جلسہ جلوس تو پاگل آدمی کوئی ہوگا وہ جو دیکھیں، اگر میں یہاں آپ کا پروگرام کرتا ہوں تو میری ریٹنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور حضور کے صدقے میں اگر کروڑوں میں جاتی ہے تو میں پاگل ہوں کہ میں جلسوں میں جا کے تقریر کروں؟ کیا ان کی پوزیشن اس قابل ہے، ان کی ریٹنگ اس قابل ہے کہ لوگ ان کو سننا چاہتے ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے، اگر ہم سے لوگ نہ لائیں تو خوش ان سے بھی نہیں ہے۔ ہمارا پازیٹیو مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ہم سے اگر خفا ہیں کہ ہم نے مہنگائی ہوئی ہے، بجلی بڑھی ہے، گیس بڑھی ہے، لیکن لوگ ان پہ بھی لان تان کرتے ہیں، وہ ان کو بھی معاف نہیں کرتے۔ اتنی سمجھ بوجھ میڈیا نے پیدا کر دی ہے کہ میڈیا دیکھیں 24 گھنٹے پاکستان میں میڈیا چل رہا ہے، اور 24 گھنٹے قوم جو ہے وہ اس کو آپ ٹریننگ بھی دے رہے ہیں، اور وہ وہیں سوئچ آن کرتے ہیں جہاں سمجھتے ہیں کہ یار حقیقت پہ مبنی بات ہے، بے شک ان کو اچھی لگے یا بری لگے۔ اصل مسئلہ جو ہے کہ یہ لوگ اکٹھے نہیں ہیں، صرف وہی لوگ بول رہے ہیں جن کے نیب میں کیسز جو ہیں ریفرنسز کے قریب ہیں، صرف وہی لوگ بول رہے ہیں۔ اور شہباز شریف کے بارے میں وہ میری پارٹی کا آدمی ہے، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اس کی پوری کوشش ہے کہ کوئی درمیانی راستہ نکل آئے۔ مریم اس وقت بولنا شروع ہوئی جس وقت اس نے دیکھا کہ بھئی وہاں کوئی لاہور میں سگنل ختم نہیں تھے جو 1 سال تک اس کا ٹویٹر نہیں چلا۔ جی ہاں، جب اس نے دیکھا کہ میرے باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں کھل رہا، کوئی طوفانی کوئی پہاڑی نہیں پھٹی کہ جس میں سے گزر کر وہ جناب علی لندن چلے جائیں، ان کی ٹوٹل سیاست ہے کیا؟ انہوں نے ڈیمانڈ کیا کیا آپ مجھے بتائیں۔ تو یہ ان سب کی کچھ ڈیمانڈ یہ تھی کہ مجھے ہمیں لندن جانے دیا جائے۔ تو یہ سب کچھ مریم بی بی ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں، جی۔ اگر ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں، جی۔ اگر نواز شریف سیاسی فیصلہ کرے تو اس سے بہتر موقع ہائی کورٹ نے اس کو کبھی نہیں دیا، وہ کہے کہ میں 10 تاریخ کو آ رہا ہوں۔ جیلوں میں مر نہیں جاتے لوگ، ہم نے کلاشن کوفوں میں 7 سال قید کاٹی ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، اور عام سی کلاسوں میں کاٹی ہے، آدھی مجرموں کے ساتھ کاٹی ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ تو اے سی لگے ہوئے ہیں، فون ان کو خود ایجنسیوں کے لوگ دیتے رہے ہیں، اور ان کے فونوں پہ جو کچھ باتیں ہوتی رہی ہیں وہ بھی ایجنسیوں کے لوگوں میں نوٹس میں ہوتی ہے۔ اتنے یہ بے وقوف نہیں ہیں، یہ کاروباری سیاستدان ہیں، یہ بزنس کے لیے سیاست میں آئے ہیں۔ عمران خان کا کوئی بزنس نہیں ہے، اور عمران خان چاہتا ہے کہ یہ حالات ٹھیک ہوں، اور نواز شریف لیگ کے
یہ 6 دن اہم ترین دن ہے. ممکن ہے ایک ان کو اور موقع دے دیں وہ. اگر وہ نہ ہی آتے تو ٹینٹ ہے فش. پھر اس پارٹی کی قیادت میری پارٹی کا لیڈر جو ہے, جو میرا دوست ہے, اچھا وہ شیخ صاحب, کرے گا اور نون میں سے شین جنم پائے گی. شیخ صاحب یہ مریم بی بی باہر جانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہیں یا نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہیں؟ دیکھیں نواز شریف کو تو واپس لانے کا بہتر موقع دے دیا کورٹ نے, اور انہوں نے کہا کہ وہ بے چین ہے پاکستان آنے کے لیے. اور پھر کوئی اور ٹوپی ڈرامہ بنے تو مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن ابھی میں یہ 50-50 کی گیم دیکھ رہا ہوں کہ اس سے بہتر موقع ان کو اپنی سیاست بچانے کا کبھی نہیں مل سکتا. لیکن وہ شاید نہ آئیں, کیونکہ جیل غریبوں کے لیے ہے, جیل عام لوگوں کے لیے. کوڑے وہ کھاتے رہے جن کو کبھی ٹکٹ نہیں ملا. میں نے اسمبلی میں نہیں دیکھا کسی شخص نے قمیض اٹھا کے کہی ہو کہ دیکھو میرے پر کوڑوں کے نشان ہیں, میں نے جمہوریت کے لیے کھائے ہیں. انہوں نے مال بنانے کے لیے ساری اذیتیں کاٹی ہیں, اور اس کلاس میں کاٹی ہیں کہ گھر کا خرچہ بچایا ہے. جس دن انہوں نے گھر کا کھانا کھایا ہے اس دن حرام کھایا ہے. انہوں نے جیل میں بھی, حالات میں بھی, تقاضوں میں بھی صرف اپنی دولت کو اکٹھا کیا ہے, صرف دولت کو اکٹھا کیا, اور دولت ساری یو کے میں ٹرانسفر کی ہے. اور جو ان کی انویسٹمنٹ ہے اس کیسز میں نے یہ کیس سارا لڑا ہے, پاناما کا کیس, اور میں نے 62 اور 63 کا کیس کیا تھا کہ جناب جو جھوٹی باتیں, جو جھوٹے ڈاکومنٹ انہوں نے دیے ہیں, وہ تاریخ اگر کوئی یورپ کا معاشرہ ہوتا تو ان پہ دیکھتا بھی نہ. لیکن یہاں لوگوں کو شوق ہے. وہ ایک تھا نا منور ظریف کی فلم تھی کہ مینوں کچھ آنکھوں مینوں آنکھیں لگن دا شوق ہے. سو یہ اپنی سیاست اپنی شخصیتوں کے گرد کرنے والے, اور وہ لوگ کر رہے ہیں سیاست. صرف آپ ایک نام دیں جس کا نیب میں نام نہیں ہے وہ سیاست کر رہا ہو. اچھا شیخ صرف صاحب, وہی لوگ نواز کر رہے ہیں جو نیب زدہ. نواز شریف واپس آنے کا فیصلہ کرتے ہیں, اگر نواز شریف اس کے بعد صاحب نواز شریف واپس آ جاتے ہیں تو اس کے اثرات آپ کی گورنمنٹ پہ, یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف وفاقی حکومت پہ کیا مرتب ہوں گے؟ کیا ان کی پاپولیرٹی اوپر جائے گی؟ کیا یہ حکومت کو گرا سکتے ہیں؟ کوئی تحریک چلا سکتے ہیں؟ کیا کریں گے؟ دیکھیں جو یہاں پچھلے کر رہے ہیں یہی کریں گے, جیل میں جائیں گے آ کے. اور یہ فیصلہ کرنا میں خود کہہ رہا ہوں کہ ان کے حق میں ہے کہ اگر وہ آ جائیں, اور وہ آ جائیں تو ثابت کریں کہ وہ کورٹ کے آگے سرنڈر کرتے ہیں. جو کورٹ کے آگے سرنڈر نہیں کرتا وہ چاہے کتنی دفعہ برسر اقتدار رہا ہو, وہ اپنے مفاد کے آگے سرنڈر کرتے رہے. جب ان کا مفاد چمکا اس وقت یہ معافی نامے لکھ کر دے کر گئے ہوئے ہیں سعودی عرب. سوائے لیڈیز کے ہر آدمی کے دستخط موجود ہیں. کسی دن کہیں تو میں ٹی وی پہ بھی دکھا سکتا تو ہوں. ابھی بھی موجود ہیں, ابھی بھی موجود ہیں چوہدری صاحب, ابھی بھی شیخ صاحب جب باہر گئے ہیں تو شہباز شریف صاحب گارنٹر کے دستخط موجود ہیں, نواز شریف صاحب کے دستخط موجود ہیں, انڈر ٹیکنگ دے کے گئے ہیں اور واپس آنے کی یقین دہانی کروا کے گئے ہیں. یہ تو ابھی بھی ہو رہا ہے, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہیئرنگ ہوئی ہے انہوں نے یہی پوچھا ہے کہ یہ صاحب کدھر ہیں. سر شہباز شریف تو دیکھیں, اس کی جد و جہد میں اور مریم کی جد و جہد میں فرق ہے. اور شہباز شریف نے اس پتھراؤ والے جلوس کو راستے میں روکنے کی کوشش کی, لیکن سارے ٹی وی کیمروں نے دکھایا کہ وہ پتھر جو ہے لفافوں میں بند کر کے, میں نے زندگی میں ایسا سیاست نہ دیکھی ہے. ہم پہ ٹیئر گیس چلی, ہم پہ گولیاں چلی, لاٹھی چارج ہوئے جوانی میں. ہم نے یہ کہا جناب ہم پرامن تھے, اور واقعی پرامن تھے, لیکن ہم کسی رستے کو کراس کرنے لگے, کسی چونک کو کراس. یہ تو گھر سے آئے ہیں امن کو تباہ کرنے کے لیے, اور عدالتوں پہ حملہ کرنا ان کے خون میں لکھا ہے. عدالتوں پہ حملہ کرنا ان کی سرشت میں شامل ہے. اور یہ ہم نے جن بیچارے ورکروں سے کیے, بعض میں وہ عدالتوں میں کہتے رہے مارے گئے کہ ہم نے تو جناب علی ویسے ہی چلے گئے تھے جب سپریم کورٹ پہ انہوں نے حملہ کیا. اب نیب کی عدالت پر انہوں نے پتھراؤ کیا ہے, اور سارے ملک سے لوگ اکٹھے کیے. وہ ٹی وی کیمرے پہ بتائیں میرے انٹرویو میں کتنے لوگ تھے وہ, اور کس طرح گاڑیوں میں سے وہ پتھر نکال رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کیمرے کی آنکھ نہیں ہے, کیمرے کی آنکھ ہے جی. جی چوہدری صاحب آپ پوچھیں. شیخ صاحب یہ تو ابھی ہم نے کرنے ہیں سوالات. میں ذرا اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ نے عمران خان ایک سیاستدان, ایک پارٹی ہیڈ, ایک وزیر اعظم, ایک انسان اور ایک سیاستدان کے طور پر آپ میں ان میں کون کون سی بڑی خوبیاں دیکھی, اور ویئر ڈیڈ ہی فیل؟ دیکھیں اس پارٹی میں نام ہی عمران خان کا ہے, باقی میری طرح پیدل ہیں.
میں اگر یہ کہوں کہ عمران خان اس معاشرے میں تبدیلی چاہتا ہے وہ غریب، پھر آپ سمجھیں گے میں وزیر ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں. میں جو باتیں ہیں بعض اوقات ایسی بھی کہتا ہوں آپ کا کوئی جو نہیں عمران کہتا، خان آپ کو کوئی بھی اچھی منافقت نہیں نہیں لگتی. کرتے. نہیں آپ سو کوئی منافقت عمران نہیں خان کرتے، کی اس نہ لیے آپ اولا- سے بات کرتے ہیں. ہاں دیکھیں، عمران خان ایک آنےسٹ آدمی ہے، وہ عام لوگوں کی بہتری چاہتا ہے، وہ انٹرنیشنلی پاکستان کا امیج بلند کرنا چاہتا ہے. وہ اس ملک میں چینی اور شوگر مافیا اور آٹے مافیا کو شکنجے میں لانا چاہتا ہے. نہ آ سکے تو یہ اس کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ مافیا سے ہم 40 سال سے ٹکرا رہے ہیں. یہ مافیا خود ایک حکومت ہوتی ہے، اور کوئی حکومت پاکستان میں ایسی نہیں دیکھی میں نے جس میں 3-4 کیبنٹ میں چینی والے نہ ہوں. کم از کم 2 اور 3 تو ضروری ہوتے ہیں. سو یہ سارا ماحول پاکستان کی سیاست میں رچ مین پولیٹکس ہے. کوئی یہاں ورکر کی سیاست جو ہے، ورکر صرف جیل جانے کے لیے، پیپلز پارٹی میں بھی ہو چاہے نون لیگ میں بھی ہو، اور جب وقت آتا ہے اقتدار کا سارے راستہ بدل شدل کے اس کے گرد جھمگٹا لگا لیتے ہیں. لیکن مجھے یقین ہے کہ عمران خان کا یہ سال بہتری اور برتری اور خدمت اور اچھائی کا سال ہوگا. شیخ صاحب ایک اور بات بھی بتائیں. اب تو مسلم لیگ نواز کے لوگوں نے کھل کر یہ بات کرنا شروع کر دی ہے کہ نواز شریف صاحب کو کچھ بیرونی دوست جو ہیں وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں، بیرونی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اور وہ بھی لک آفٹر کرنے کے لیے تیار ہیں. تو آپ یہ بتا دیں کہ تو آئیں پھر، اور تو پھر آئیں. جی ہاں یہ بتا دیں. دیکھیں اس ملک میں یہ تاثر رہتا ہے کہ بیرون بہت بڑی زبردست شے ہوتی ہے. میں مشرف کے بہت قریب تھا، میں نے بہت سارے بیرونی معاملات میں ان کو ایک کان سے سنتے اور دوسرے کان سے نکالتے دیکھا ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے. اگر ایف اے ٹی ایف کے لیے ہمارے لوگ خود تیار نہیں تو باہر والے تو ہمیں بلیک لسٹ کریں گے. تو مرے گا کون؟ غریب آدمی کرے گا. ان کے تو سارے اکاؤنٹ باہر ہیں، ان کے تو سارے پیسے باہر ہیں، ان کا تو کچھ نہیں جانا ہے تو آپ کا اور میرا جانا ہے. سو آپ ان کو کہیں حضور آپ کے کام کے لیے ساری چیزیں موجود ہیں، آپ آئیں تشریف لائیں، سیاست آپ کا انتظار کر رہی ہے، سیاست کریں. کیونکہ سیاست تو رہ گئی ہے جی کیمرے پہ اور ٹیلی فون پہ. وہ وہاں سے ٹیلی فون بھی لگا رہے ہیں اور کیمرہ بھی روز ان کو دکھایا جا رہا ہے کہ آج کافی پی رہے ہیں، آج واک کر رہے ہیں. سو فبے آپ تشریف لائیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ آ جائیں، اور دوسری بیرونی ہاتھ جو ہیں بیرونی ممالک آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو سپورٹ کریں گے، اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے کوئی سپورٹ نہیں ہے جی. پاکستان ایک کمزور ملک نہیں ہے، ہم کوئی کاغذی گھوڑے نہیں ہیں. عمران خان نے جس وقت کوئی اہم فیصلہ کیا تو یہ دانتوں میں انگلیاں دے لیں گے. میں آپ کو یہ بتا لوں، یہ انگشتے بدنداں ہو جائیں گے جس دن عمران خان نے سخت فیصلے شروع کیے. ابھی تو وہ جمہوریت کے لیے تگ و دو کر رہا ہے. جس دن اس نے دیکھا کہ یہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تو اس کی ٹیڑھی انگلی بھی ہے. تو یہ میں ان کو بتا دوں. وہ ٹائم کب آئے گا؟ آنے والا ہے؟ آنے والا ہے. اس میں میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ 30 دسمبر سے پہلے آئے گا. اس میں کیا ہو سکتا ہے ایسا خطرناک کام کہ خان صاحب اور سب کو تہس نہس کر دیں؟ دیکھیں یہ صورتحال تو اب ڈیپینڈ کرتی ہے نا کہ اپوزیشن کا لائحہ عمل کیا ہے. ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا. جس طرح اپوزیشن کرے گی اس کی طرح وہ وفا کریں گے، ہم وفا کریں گے. وہ جفا کریں گے، ہم جفا کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پتھراؤ کریں اور ہم آگے چھاتی تانیں گے. نہیں جناب، ہم بھی لاٹھی چارج کریں گے. وہ دن چلے گئے جب ہم ان کو اس قسم کے سہولتوں سے آراستہ کرتے تھے. شیخ صاحب آپ کو یہ اندازہ لگا سکتے ہیں شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا آپ بھی کوشش کریں پوچھنے کی. شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ شو ڈاؤن ہوگا اور ہوگا. اور جو ملک کا پیسہ لوٹ کے اور ان کے پیٹ پھیلے ہوئے ہیں ان کے پیٹ پھاڑے جائیں گے اور پیسہ ریکور ہوگا. اور جو ہے وہ ان کو راستہ دکھایا جائے گا قانون کا. اور یہ ایک اپنی مہم جوئی کریں گے ان ون فارم اور دی ادر، اور ان کو پوری طاقت سے کچلا جائے گا. کیونکہ پوری قوم، پوری فوج، پورا پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ایک جانبدارانہ سیاست کا دور شروع ہو، اور وہ پیچھے جانے سے نہیں ہوگا، وہ آگے بڑھنے سے ہوگا. اللہ آپ کو شیخ یہی صاحب آپ کہہ رہے ہیں نا اللہ شیخ آپ کو صاحب. خوش رکھے. شیخ صاحب اچھا میں ابھی اور بات ہاں جی میری بالکل اچھا، میری دل کی بات کی آپ. ایک چھوٹا سا بات اچھا پوچھنے میں نے بات پوچھنی صابر صاحب. آپ پوچھیں، چلے میں بعد میں آتا ہوں. تھینک یو. صابر شاکر صاحب اور شیخ صاحب، ہم تین پاکستانی جی سر. مسلمان اللہ کے بھروسے پر بیٹھے بات کر رہے ہیں، اور چوتھا اللہ تعالیٰ کی ذات سن رہی. ہیونگ سیڈ دس،
آپ کیا سمجھتے ہیں ایز اے سیاستدان پاکستانی وزیر کشمیری کے کہ آیا جو صورتحال چین اور ہندوستان میں ڈیولپ ہو گئی ہے، آیا کل پرسوں ترسوں ہندوستان کے ساتھ دو دو ہاتھ چین اور پاکستان مل کر اور کشمیری ان کے ساتھ جن کے لیے ہم لڑ رہے ہیں وہ ہونے کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں یا ہم صرف تماشائی بنے بیٹھے رہیں گے؟ دیکھیں، ہندوستان ایک شوشہ کھڑا کر کے دنیا سے ہتھیار اکٹھا کرنا چاہتا ہے۔ ہندوستان صرف ہم سے لڑے گا، ہندوستان چین سے نہیں لڑے گا۔ چھوٹی موٹی سرحدی جھڑپیں ہوں گی، لیکن دیکھیں پیچھے چین کے اس وقت جو پڑا ہوا ہے وہ امریکہ پڑا ہے، پیچھے جو پڑا ہے آسٹریلیا پڑا ہے، کینیڈا پڑا ہے، برٹش پڑے ہیں، جیپنیز پڑے ہیں، اور اس کی ساری پٹی پڑی ہے۔ وہ گوادر کیوں آ گیا؟ کیونکہ گوادر جو ہے کوئی، دیکھیں چاہ بہار میں اگر 2 MNT یا 1.5 یا 2 جہاز کھڑے ہوتے ہیں، گوادر میں 400 ہوتے ہیں۔ وہ اپنی معاشی لڑائی بھی لڑ رہے ہیں۔ بہت الیکشن امپورٹنٹ ہے امریکنز کے بھی، اور ہندوستان نے بالآخر پاکستان سے، مودی نے جس طرح مسلمانوں کا سارا UP CP، سارا اتر پردیش، سارا لکھنؤ، سارا آپ دیکھیں جہاں مسلمانوں کو گوشت تو بہت دور کی چیز ہے، مرغی انڈا کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور کشمیری اپنا حق لے کے رہے گا، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن دنیا میں جس طرح تلخی پیدا ہو رہی ہے، پاکستان کی افواج اور پاکستان کے عمران خان بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھا رہے ہیں۔ جنگ کی خواہش نہیں ہے، لیکن اگر جنگ ہوئی تو یہ آخری جنگ ہوگی۔ باقی چین اور انڈیا کا جو کشیدگی کا مسئلہ ہے، وہ چین جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہندوستان کی چالیں کیا ہیں۔ ہندوستان کا وہ علاقہ جہاں وہ الزام لگا رہا ہے کہ چینی بڑھ آئے ہیں، یہ جنگ کی نہیں، یہ اسلحے کے اکٹھا کرنے کی منصوبہ بندی ہے اس کی، تاکہ دنیا کی نظریں چین کے خلاف ہوں اور اسے وہ جارے کے طور پر لیں، جو کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن چین اور پاکستان ایک دوسرے کے اتنے قریب آئے ہیں کہ پچھلے مہینے ایک تھوڑا سا بھی کام پڑا ہمیں تو چین نے اسی وقت اس مسئلے کو حل کیا۔ ہماری دوستی ہمالیہ سے بلند ہے، ہم چین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں چین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ہمیں چین کے ساتھ اپنی دوستی کو سربلند رکھنا ہے، اور ہمیں مفاد پرست ٹٹوؤں اور ٹولوں سے اور پاوروں سے خوف زدہ نہیں ہونا، اور ان پٹرول پمپوں سے بھی، جو مڈل ایسٹ میں کے پٹرول پمپ ہیں، ان سے بھی نیچے نہیں لگنا، بلکہ ہم نے ایک زندہ قوم کی حیثیت سے، آج انڈیا کا بھی 24 کروڑ 22 کروڑ مسلمان پاکستان کے لیے دعائیں کرتا ہے، کیونکہ پاکستان ان کی آخری امید اور ان کی آخری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو آباد رکھے۔ بالکل ٹھیک ہے جوش صاحب، آپ نے شیخ صاحب آپ نے صحیح بات کی ہے، پیٹرول پمپوں کا تذکرہ کیا ہے، تو ایک بریک لیتے ہیں، اس کے پھر واپس آتے ہیں تو مزید گفتگو کرتے ہیں آپ سے۔ ویلکم بیک ناظرین، شیخ صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی، اور صحیح ہمارے پاس بھی کوئی ایسی ہی انفارمیشنز تھیں۔ چائنا کے ساتھ پاکستان کے بڑھتے ہوئے تعلقات، اور اس ریجن میں جو سی پیک ہے، پہلے یہ صرف سی پیک تھا، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، اس کے بعد اس میں ایران بھی آ چکا ہے، اس کے بعد پھر ایک اور پروجیکٹ پچھلے دنوں فارن منسٹرز کی ویڈیو کانفرنس ہوئی، نیپال کو گوادر تک ایکسیس دی جا رہی ہے، ان کو بھی یہ روٹ دیا جا رہا ہے، اور چاہ بہار اور گوادر کو بھی ملایا جا رہا ہے۔ یہ سارے اتنے اہم ترین کام ہو رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ امریکہ سرکار کو پسند نہیں، اور امریکہ سرکار مختلف یہ پیٹرول پمپس ایسوسی ایشن سے بھی، جو کہ مڈل ایسٹ میں ہیں اور اس کے اس پار ہیں، ان کے ذریعے پاکستان کو پریشرائز بھی کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ تو متبادل بھی آپ پاکستان کے پاس موجود ہیں، اور اس سے بہت اچھے متبادل موجود ہیں۔ تو مجھے صرف یہ بتائیے کہ پاکستان کی سول ملٹری لیڈرشپ اور ریاست پاکستان آنے والے دنوں میں کیسے کیسے فیصلے کر سکتی ہیں، اور اس سارے پریشر کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں جی، الحمدللہ ہماری دوستی جو ہے چین سے، سعودی عرب سے، اب افغانستان سے بھی، ایران سے بھی، گو کہ ایران کے لیے مسائل ہیں، لیکن اسلامی دنیا میں ہمارے لیے ایک مقام ہے، اور ہم ایک انڈیپینڈنٹ اور آزاد ملک ہیں، اور برے وقت میں ساری دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی، اور ہمیں جو حالات سے گزرنا ہے اس وقت، وہ ان حالات سے پہلے چین گزر رہا ہے۔ اور سی پیک جو ہے صرف چاہ بہار سے گوادر ہی نہیں، یا نیپال سے گوادر ہی نہیں، بلکہ یہ پشاور سے جلال آباد بھی جائے گا، اور جلال آباد سے ازبکستان تک یہ روس کے ساتھ جو ہے ہماری ٹرین لائن کی جو منصوبہ بندی ہیں،
ہم یہاں سے فارغ ہونے کے بعد ہو سکتا ہے ساتھ ہی ایسے حالات بنے کہ ہم پشاور سے اس کو جلال آباد لے جائیں اور تفتان تک لے جائیں ادھر کوئٹہ سے. سو یہ ساری صورتحال اس وقت دنیا میں ایک انتشار اور کشیدگی ہے. چھوٹی موڑی جنگ کا بھی سبب بن سکتی ہے، لیکن پاکستان نے اپنے ہمسایہ ملکوں میں چین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں، ایران افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں، کیونکہ انڈیا کا مودی جس طرح اس نے کئی سو سالہ مسجد کو 30 سال تک وہ نہیں آیا بابری مسجد کے علاقے میں، رام مندر کے علاقے میں، وہ نے کہا کہ جب میں آؤں گا جب یہ رام مندر بنے گا. اور آج 2 اور مسجدوں کو، تاریخی مسجدوں کو انہوں نے مندروں میں تبدیل کیا ہے. مسلمان ہندوستان کا ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنے گا. یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت مسلمان دبا ہوا ہے، لیکن مسلمان وہاں اٹھے گا اور انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے زندہ تابندہ اور آباد رہے گا اور ہندوستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے گا. شیخ صاحب، یہ جو اسرائیل کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور عرب ممالک اس کو کچھ تسلیم کر چکے ہیں، کچھ تسلیم کرنے والے ہیں، کچھ کے خفیہ معاہدے ہو چکے ہیں، تو اس ساری سچویشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کہ بظاہر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ عرب ممالک کو ایران دکھایا جا رہا ہے کہ جناب ہم نے ایران کے خلاف ان کو کھڑا کرنا ہے. اسرائیل UAE تک پہنچ چکا ہے اور باقی بھی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی یہ بحث شروع ہو چکی ہے اسرائیل کے بارے میں اور یہ دیکھیں، ڈسکشن؟ پاکستان پاک سرزمین ہے، پاک سرزمین شاد باد ہے. یہاں اسرائیل کا نام نہیں لینے لیا جا سکتا. کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. احمدی اور ختم نبوت کے مسئلے پہ کوئی آدمی، یہ ساری قوم عاشق رسول ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ عاشق رسول اور ختم نبوت کے مسئلے میں پیچھے ہو یا اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے. باقی جو لوگوں کو چیزیں، ٹرمپ کا الیکشن ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس طرح جو یہودی ووٹس ہے اس کو اٹریکٹ کر سکتا ہے. وہ سفید چمڑی کے ووٹوں کے لیے اب تگ و دو کر رہا ہے اور اس نے ساری قوم کو تقسیم کر دیا ہے. اس تقسیم میں اگر UAE نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے جی؟ جب تک پاکستان، ملائیشیا، ٹرکی، سعودی عرب یہ ملک اس کو تسلیم نہیں کرتے تو اسلامی دنیا میں اس کا پرچم بلند نہیں ہوتا. باقی جو چھوٹے موٹے ٹخ ٹخ لگے رہتے ہیں لگے رہیں، لیکن آپ اس کو وہ نے جب شیخ تک صاحب فلسطین کا امریکی انتخابات کی بات کی ہے. پچھلے دنوں نواز شریف صاحب نے بھی کوئی اسی طرح کا اپنے پارٹی رہنماؤں کو اشارہ دیا ہے کہ آپ ذرا نومبر تک تھوڑا سا گو سلو کی پالیسی اختیار کریں. تو وہاں پہ جو اطلاعات آ رہی ہیں امریکہ سے وہ بھی ہے کہ یہ زیادہ جو انویسٹمنٹ ہے جو اور چھوڑیں جی، یہ کر ایسے رہے ہیں ادھر سوچتے ہی، رہتے ہیں، انہوں نے یہ کیا کرنا. ڈیموکریٹس کی طرف جا رہے ہیں. چھوڑیں جی، یہ ہمیشہ باہر کے، یہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. یہ چھوڑیں پرے، یہ ایسی باتیں فضول کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کچھ فرق نہیں پڑتا. اور یہ لوٹ کے بدو گھر کو آئے. پہلے تو 10 ستمبر یہاں دیکھیں نا کہ کیا کرتے ہیں، ان کو ڈیٹ ملتی ہے نہیں ملتی ہے، ان کا کیا ہوتا ہے، پھر کوئی فیصلہ ہو. آپ شیخ صاحب، آپ یہ کہتے ہیں کہ مریم جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے سیاست پر پتھر مار رہی ہے، اس نے پتھر مارے ہیں. پتھر تو مارے ہیں اس نے. یہ لڑائی کہاں ختم ہوگی؟ دیکھیں، اگر شہباز شریف نے سیاست کرنی ہے تو اس نے فیصلہ اسی مہینے میں کرنا ہے، اس مہینے 1.5 مہینے میں، کہ وہ کہاں کھڑا ہے. ورنہ وہ اندر ہو جائے گا. اس کے کیس سیریس ہیں اور اس کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے. بہت مسائل پیدا ہو جائیں گے. Thank تو چو صاحب، یہ جو شیخ صاحب Thank you, sir. APC جو آ رہی ہے، جی. APC ابھی ہے ٹائم شیخ صاحب، فکر نہ کریں. اچھا. APC آج ہوئی ہے، آج رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور اس میں کچھ سالڈ چیز تو نہیں آئی، بس یہ ہے آئیں بائیں شائیں اور کریں گے. لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب متحدہ مجلس عمل یعنی کہ مذہبی جماعتوں کو اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں اور آئندہ کی تیاری وہ کر رہے ہیں کہ وہ MMA کا ایک فورم جو ہے اس کو ریوائیو کریں اور اس کی بنیاد پہ لڑیں. اور وہ اپنی پالیٹکس کر رہے ہیں، یہ اپنی پالیٹکس کر رہے ہیں. مستقبل میں مولانا صاحب اور MMA اور مذہبی ووٹ یہ سارا اکٹھا ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ میں نہیں ہوتا دیکھ رہا. اگر عقیدوں کے ووٹوں کی تقسیم ہوئی تو پھر بہت دور تک بات چلی جائے گی. اگر مسلکوں کے ووٹوں کی تقسیم ہوئی تو بہت دور تک چلی جائے گی. میں یہ آگے بڑھتے ہوئے نہیں دیکھ رہا جب تک پیپلز پارٹی نون کٹھی ہو کر فضل الرحمان کو لیڈر نہ مانے اور اس کے پیچھے نہ چلے.
اگر فضل الرحمان ان کے پیچھے چلتا ہے تو خراب ہوگا، اور اگر وہ ان کے پیچھے چلیں گے تو خراب ہوں گے، کیونکہ ان کی اپنی سیاست ہے۔ میں اے پی سی کو ہلکی پھلکی موسیقی دیکھتا ہوں، کوئی پکا راگ گاتے ہوئے نہیں دیکھتا۔ جی چوہد صاحب۔ نہیں شیخ صاحب، بات یہ ہے کہ میں اگر آپ کو ایک جملے میں، آپ عوامی لیڈر ہیں، میں نے بارہا اس کا اظہار کیا ہے اور آپ اس پر پورے بھی اترے ہیں، اگر کوئی بڑا چیلنج، خطرہ، پریشانی یا جس مسئلے کو سیریسلی لینا چاہیے اور 24 گھنٹے میں 24 گھنٹے اس پر کام کرنا چاہیے، وہ عام آدمی کی 2 وقت روٹی ہے، مہنگائی کا مسئلہ ہے، بے روزگاری کا مسئلہ ہے، داد رسی کا مسئلہ ہے، لوٹ مار دفتروں میں جو ان کی چمڑی ادھڑ رہی ہے، اس کا مسئلہ ہے۔ اس کے اوپر اگر آپ توجہ نہیں دیتے تو یہ اپوزیشن بھی آپ کو شیر کی طرح داڑے گی، ورنہ ان کے پلے کچھ نہیں۔ آپ گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ دھاڑے گی صرف، انشاءاللہ نہیں وہ ایک علیحدہ بس اور ہے، کچھ میں کہ اس پر توجہ دیں ساری۔ اچھا شیخ اور صاحب، دوسرا آپ کا سب سے بڑی جی ناکامی معاف کرنا، ایک یعنی ابھی تھوڑا ٹائم دیں آپ، 2-3 سوال رہ گئے ہمارے شیخ صاحب کر لیں۔ میں ذرا سب سے کتاب کی بڑا تیاری ہم میں نے لگا دیکھا ہوا ہے، ہوں کہ پرسوں میری کتاب کی اناگریشن ہے، کتاب آپ کی اس کے اوپر بھی بتائیں کہ وہ کس طرح مختلف ہے، اور یہ آپ نے بڑا اچھوتا رکھا ہے اس دفعہ ٹائٹل، لال حویلی سے یو این تک، تو اس پر بھی بات کرنی۔ لیکن میں ایک جو بات پوچھوں گا کہ آپ کا ہمارے نزدیک سب سے بڑا بیڑا غرق جو ہوا ہے، جو اسد عمر نے بھی برملہ، یعنی جس کا کوئی براہ راست تعلق بھی نہیں ہے، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ آپ نے پنجاب کو کھو دیا ہے اور اپنی پارٹی کو تباہ کر لیا ہے۔ سر، اس پر بھی کوئی سوچ اور بچار ہو رہا چوئی ہے کہ صاحب نہیں؟ بزدار دے نال عمران خان کھڑا ہے، ایسیاں گلاں تسی بھی چھڑ دیو، جان دیو۔ جس لئے ساڈا لیڈر ادھر نہ کھڑا ہے تو میں ہاتھ جوڑنا تاڑے گے۔ ہن دیکھو نا عمران نہیں، خان دی لیڈر کیبنٹ کھڑا ہوئے گا جڑی تو ہے ایسی ہوتے جو مطلب کہے ہے تے وہ کہ بھی ملازم تو نہیں ہے نا۔ اچھا شیخ صاحب میں چلیں، ان کو بھی یہی کہتا ہوں۔ شیخ صاحب صدارتی نظام کے بارے میں پھر دوبارہ بحث شروع ہو گئی ہے، اور یہ آپ نے صابر شاکر صاحب، یہ صدارتی نظام کے پیچھے آپ کی شرشری ہے، یہ آپ چلا رہے ہیں اس ملک کے آئین یہ میں نہیں، یہ چوہد صاحب مجھے کہتے ہیں کہ صدارتی نظام کے بارے میں بات کریں، اور یہ میں بھی صدارتی نظام کا حامی ہوں، پر اس آئین کو آگے لے کے جانا ہے، اچھا اس شیخ صاحب، کانسٹیٹیوشن کو آگے لے اچھا کے سنیں، جانا ہے، بڑے مسائل ہیں۔ اچھا سنیں، آپ بالکل صدارتی نظام کے حامی ہیں، ہم بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شجر ممنوعہ تو نہیں ہے، اس پہ گفتگو ہونی چاہیے۔ پھر سر یہ جو آپ نے کہتے ہیں کہ جو اس کی ساری 6 کی 6 شکیں مجھے زبانی یاد ہے، کورٹ میں جانا ہوگا، اسمبلی میں جانا ہوگا، بڑا لمبا پروسیجر ہے۔ یہ 3-4 مہینے دیکھیں، اس سال کو دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ترقی کرے گا۔ نہیں، پاکستان ٹھیک ہے سر؟ ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی کتاب کے بارے میں بھی بات کرنی ہے، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، شیخ صاحب نے ایک اور کتاب لکھی ہے جی، اور اس کتاب کے بارے میں بھی ذرا تذکرہ کر لیں۔ اور شیخ صاحب، یہ جو آپ نے لال حویلی سے اقوام متحدہ تک پہنچی ہیں، یہ بائی روڈ پہنچی ہیں یا بائی ایئر پہنچی ہیں، اس میں کیا ہے؟ یہ میری دل اور دنیا سے پہنچی ہے۔ جب میں بچہ تھا تو لال حویلی پہ اپنا جھنڈا لہرانا چاہتا تھا، میں نے 14 دفعہ 14 وزارتوں کا جھنڈا لہرایا، اور جب میں اسمبلی میں پہنچا میری خواہش تھی، جس طرح ایک سپاہی ریٹائر ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے ایس پی ریٹائر ہو، میری یہ خواہش تھی کہ میں غریب کا بچہ ہوں، بھابڑے خانہ میں پیدا ہوا، تیلی ملا، لاٹو ملا، بوڑی ملا، میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کروں۔ اس کے لیے میں نے ویل پلان کیا اور 85 میں ایک سربراہ کانفرنس سے خطاب کیا۔ یہ میری ایک امید تھی، اور وہ لوگ جو میری طرح بغیر خاندانوں کے، بغیر وسائل کے، بغیر معاملاتوں کے، بغیر کوئی برادری کے اس پاکستان میں سیاست کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے میں نے پیغام دیا ہے کہ ایک شخص پہلے لال حویلی میں آیا، پھر لال حویلی سے اقوام متحدہ گیا، اور اس نے وہاں جا کے بھی جھنڈے گاڑے اور دنیا میں تاریخی خطاب کیا۔ اس لیے میں نے کتاب کا نام بھی لال حویلی سے اقوام متحدہ رکھا ہے، اور صرف 1500 روپے کی رکھی ہے، اور شیخ اور صاحب بک سٹال پہ اتوار کے دن افتتاح ہے، لیکن پہلے ہی آ گئی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ ہم بھی اس کو خریدیں گے بھی، بلکہ آپ سے ویسے نہیں لیں گے، خرید کے مارکیٹ سے خریدیں گے۔ یہ بتائیں، اس کتاب میں تو آپ نے بڑی سنجیدہ گفتگو کی ہوگی، کوئی آپ ذاتی زندگی کے بارے میں بھی کوئی کتاب لکھیں نا، آپ وزیر کلچر بھی رہے ہیں، وہ اب میں وزیر کروں گا۔ اور کوئی انٹرٹینمنٹ، کوئی سمجھ معاش گیا کے صابر شاکر صاحب، یہ ملک انٹرٹینمنٹ پہ زیادہ زور دیتا ہے، سنجیدہ دکھی ہے۔ جب انٹرٹینمنٹ کا وقت آیا تو جب میں ریٹائر ہونے لگا تو جو انٹرٹینمنٹ کے خواہش مند ہیں
ان کے لیے بھی کچھ لکھ کر جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو اگر زندہ رہا۔ اچھا یہ کتاب جو آپ لکھیں گے انٹرٹینمنٹ پہ، اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ ویسے آپ سے پوچھ رہا ہوں، 2 منٹ اس رہتے میں ہیں بہت ساری باتیں ہو سکتی جی، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس میں سینسر تو نہیں نہ کریں گے؟ ہیں جی اس میں کوئی سینسرشپ تو نہیں نہ ہوگی؟ کیا؟ نہیں 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 نہیں، سینٹنسز نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا۔ جج صاحب آخری سوال لائٹ پوچھیں، اس موڈ کے میں بعد لکھیں۔ اجازت لیں گے۔ جی نہیں کوئی پچھتاوا شیخ صاحب؟ کوئی پچھتاوا نہیں چوئی صاحب، درویش فقیری اللہ دے خانہ کعبے دے اندر کئی دفعہ گئے، 6 بندے نے اس ملک کے چودھری صاحب جنہوں نے خانہ کعبہ دی چھت تے نماز پڑھی 4، وہ دے چک میں شامل ہوں، اور میں نو کی چاہیے؟ درجنہ مرتبہ روزہ رسول دے اندر گئے، درجنہ مرتبہ خانہ کعبہ دے اندر گئے۔ ماشاءاللہ، ایک ایسا شخص جنہیں بہت کتاب بڑی لکھی ہے، اس سعادت تو ہے۔ بڑی میرے لیے کی سعادت ہے۔ گناہگار آدمی، سیاکار آدمی، کوئی میرے پیچھے کوئی سلسلہ نہیں سوائے اللہ دی عنایت اور نبی دا صدقہ کہ میں کعبے دی چھت تے نماز پڑھی ہے اور اس دروازے چوں گزرے ہیں جس دے بارے حضور نے کہا کہ دوزخ دی اگ اس تے حرام ہے جڑا اس دروازے چوں گزرے۔ میں خانہ کعبہ دی گل نہیں کر رہا، جڑی خانہ کعبہ دے اندروں سیڑھی جاندی ہے کعبے دی چھت تے، او دے وچوں لنگ کے گیا۔ بالکل ٹھیک ہے شیخ صاحب، اللہ تعالیٰ جی آپ کو مزید ترقی دے، اور پروگرام کا وقت جناب ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔